اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا. اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا. ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک اور مطہر ہستی کا تذکرہ ہے کہ جب میں اللہ جانتا ہے ایسی پاک نفوس قدسیہ کے تذکارے پاک کرتا ہوں تو مجھے الفاظ کی بنت کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ناظرین، بہت ادب کی منازل ہیں، بہت ادب کی منازل ہیں. خدا نخواستہ بے ادبی میں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ہم جو ہے بے ادبوں میں شمار ہو جائیں، لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری تو ابتدا ہی، ہماری محبت کی ابتدا ہی ادب سے. ناظرین، کہ آج تذکرہ پاک ہے ایک ایسی پاک ہستی کا جو خانوادہ اہل بیت کی زینت ہے. ناظرین، جن کا مبارک نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. آپ سلام اللہ علیہ اسم با مسمہ ہیں، اسم با مسمہ، زین اب یعنی والد کی زینت اور فخر. آپ سلام اللہ علیہ کا القابات: ثانی زہرہ، عالمہ، نائبات الزہرہ، عقیلہ بنی ہاشم، نائبات الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء، عارفہ، فاضلہ، عابدہ، امینہ، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ اور فصیحہ، اور اس کے علاوہ کئی القابات ہیں. ناظرین، عصمت و طہارت، صبر و وفا، قربانی و ایثار، شجاعت و بہادری، حق گوئی، علم و عرفان، زہد و تقوی، قناعت و استقامت، عبادت و ریاضت، فہم و فراست، غم و آلام. ناظرین، اگر یہ تمام الفاظ اگر انسانی شکل میں اپنی معراج کو پہنچ کر متشکل ہوں تو یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت ہی بنیں گے. کہ عہد طفلی سے آپ کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ علم و عرفان میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کا دعویٰ کر نہیں سکتی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خانوادہ نبوت کے علوم اور فضائل سے مکمل طور پہ مالا مال تھی. ناظرین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی اور ایسی فہم و فراست رکھتی ہیں کہ جسے آپ نے کسی سے نہیں سیکھا. ناظرین کرام، جن کا نام پاک اللہ کی طرف سے عطا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام پاک کو رکھیں، جن کا وجود
लुआब दहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हुआ हो, जिनकी इब्तिदाई तरबियतगाह आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रही हो, आगोश मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम रही हो, और आगोश सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रही हो नाज़रीन, तो सोचिए कि जिनकी मोहब्बत तो उल्फत का मरकज़ हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहे हो, कि जिनके बचपन में अगर आप थोड़ी सी भी दूर कहीं इधर उधर हो जाया करते थे या निगाहों से ओझल हो जाया करते थे तो आप बेकरार हो जाया करती थीं, तो फिर आपका मर्तबा, आपका मनसब और आपका मकाम क्या होगा नाज़रीन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाज़रीन क्या फरमाते हैं, क्या कमाल बात है, ज़रा तवज्जो से सुनिए कि मेरी फुप्पी ने तमाम सफ़र असीरी के दौरान कभी नमाज क़ज़ा नहीं की, और वक्त रुख़सत आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्या फरमाया था नाज़रीन, वो सुनिए कि ऐ बहन, मुझे अपनी नमाज शब में फरामोश मत करना। यानी ये सनद है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि आप इंतहाई पाक बाज, इंतहाई इबादत गुजार और एक आला दर्जे के ऊपर फाइज थी। इबादत इलाही में ज़ुबान ज़द-ए-आम नाज़रीन ये बात थी और ये बहुत मशहूर थी, और लोग आपको जो है आपकी कसरत इबादत की वजह से, आपके रोज़ों की वजह से, आपके नवाफिल की वजह से, आपकी तिलावत की वजह से, आपके ज़ुहद व तक़वे की वजह से अलवी ख़ानदान की आबिदा कहकर आपको पुकारा करते थे। आपको सानिया ज़हरा कहने की नाज़रीन मुझे शायद एक वजह ये भी समझ में आती है कि जैसी हसबी और नसबी एतबार से जिन मनाजिल को नाज़रीन आपने यानी तय किया, यकीनन ये आप ही का तुर्रा था कि आप में वो मुमासलत, यूँ कहिए अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आज एक रेप्लिका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो आप बुनियादी तौर पे अक्से सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नज़र आती हैं। बस नाज़रीन आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके चेहरे मुबारक पे अपने नाना का, नाना जान का जलाल भी था, और आपकी चाल ढाल में वक़ार हैदरी भी मौजूद थी। आलम यह है कि ज़ुबान तो आपकी थी लेकिन लहजा दरअसल मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम का था। मुझे तो सिर्फ एक बात समझ आती है नाज़रीन, और मैं ये जुमला इश्क की बुनियाद पर अदा करने जा रहा हूँ, इसे वसूल कर लीजिएगा कि जब मैं पूरी शख्सियत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पढ़ता हूँ नाज़रीन, तो एक ग़ुलाम की हैसियत से, एक गुनाहगार की हैसियत से मुझे तो समझ ये आता है कि आपको भेजा ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए किया गया था। आज नाज़रीन आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 3 मुमताज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ आज नहीं हैं, और यकीनन अहले बैत के हवाले से जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो ये शख्सियत हमारे साथ होती हैं। मुमताज़ स्कॉलर हैं, रूहानी शख्सियत मोहतरम जनाब पीर कमरुश शकूर अहमद साहब। दूसरी शख्सियत मुमताज़ सूफ़ी स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर नवीद अज़हर साहब, और तीसरी शख्सियत मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब। आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा, मैं कहाँ से आगाज़ करें? विलादत से आगाज़ करते हैं इनकी शख्सियत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अज़ीम काम के लिए इस दुनिया में भेजा था, उस अज़ीम काम का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़ाहिर सीरत के साथ साथ सूरत के ज़ाहिरी ख़द व ख़ाल भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अता फरमाए। अल्लाह अकबर। यानी आप बिल्कुल अपनी नानी जान की शक्ल मुबारक पर थीं। इस वजह से वो जो मुश्किल तरीन लम्हात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दिया था, वही मुश्किल तरीन लम्हात में जो काम था वो हज़रत सैयदा ज़ैनब के ज़िम्मा था। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस पाकीज़ा माहौल में तशरीफ़ लाती हैं कि इस दुनिया में आते ही आगोश नबूवत भी मिलती है, और सबसे बढ़कर देखें कि लुआब दाहने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी अल्लाह उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो ज़ुबान अक़दस चूसने को अता होती है। इससे बड़ा कायनात में मशरूब कोई और हो सकती, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी चीज़ कोई और हो सकती, इससे बड़ी कोई नेमत और हो सकती। ये इन्हीं हस्तियों का खासा है कि इनको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक जो है ये चूसते हैं, और चूसने के बाद आगोश भी वो नसीब होती है कि सरकार की आगोश मुबारक में आप जलवा अफरोज़ होती हैं। हज़रत सैयदतुन्निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश तरबियत है, शीर मादर है। देखिए निस्बतों से चीज़ें पहचानी जाती हैं। ख़ुद कुरान हकीम ने मुतअद्दिद मुकामात पर निस्बतों का ज़िक्र किया है। अब
مکہ کی گرد و نواح میں کتنے پہاڑ ہیں. کوہ بوقبیس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے والا پہلا پہاڑ ہے, تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ پہلا پہاڑ ہے, لیکن عظمت جو ہے وہ صفا اور مروہ کے حصہ میں آتی ہے. ایسے ہی بالکل ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک مقرب کنیز کے اس پر قدم لگے ہیں, حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. یہ نسبتیں ہیں جن کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور ان نسبتوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت اب دیکھیے کیا ہے کہ نانا جان امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نانی جان اولین مصدقہ نبوت ہے. اللہ اکبر. اولین مصدقہ نبوت ہے نانی جان. اور والد گرامی امام الاولیاء. اللہ اللہ. امام الاولیاء, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اور مادر گرامی کی شان دیکھیں سیدۃ النساء العالمین. اللہ. بھائی دیکھیں سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار بھائی ہیں. ماں جنتی جوانوں کی اور جنتی خواتین جناح کی سردار ہیں. یہ نسبتیں دامن میں لے کر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور اس گھر میں پرورش پاتی ہیں جس گھر کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ عزت, یہ عظمت اور پھر وحی الہی جو ہے اس کے نزول کا مشاہدہ. یعنی جس طرح ازواج مطہرات کو یہ شرف حاصل ہے, اجل صحابیات کو یہ شرف حاصل ہے, حضرت بی بی پاک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے درمیان سرکار موجود ہوتے تھے اور وحی الہی کا نزول ہوتا تھا. وہ جو برکات وحی الہی کی ہیں, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر کہیں سورہ قدر آ رہے ہیں جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, کہیں سورہ کوثر لے کر آ رہے ہیں, کہیں دیگر کلام مجید کی آیات لے کر آ رہے ہیں. یعنی وہ گھرانہ محبت وحی الہی. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. جس گھرانے میں آپ تشریف لاتے ہیں وحی الہی کا مرکز, وحی الہی کا نزول وہاں ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, آپ کی تربیت جو ہے بنیادی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا, یہ میرا وجدان تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے, کربلا کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے, تربیت کیسے ہوئی, کن کن ہستیوں نے جو اس میں کردار ادا کیا؟ سبحان اللہ. تربیت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ کا اسم گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. جن دنوں میں آپ کی ولادت ہوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, کاشانہ اقدس میں نہیں تھے. تو حضرت بی بی فاطمہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اس کا نام تجویز فرمائیں, تو انہوں نے فرمایا کہ حضور تشریف لائیں گے تو ان کا نام تجویز فرمائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کا نام زینب تجویز کیا. اللہ. ہم آج اس خاندان کے دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. یہ اہل بیت کا دروازہ ہے. سنا ہے کہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے. اگر کوئی سائل باری باری 7 دروازوں پر جاتا تھا تو 7 دروازوں سے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا. لیکن ہمارے آقا کا دروازہ اور اہل بیت اطہار کا ایک ہی دروازہ ہے. جو سائل اس دروازے پر جاتا ہے اسے اتنا نوازا جاتا ہے کہ کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سیراب ہی ہو کے نکلتا ہے نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کربی شعر میں بہت خوبصورت بات کی ہے. فرماتے ہیں فَطُوبَى لِبَابٍ كَبَيْتِ الْعَتِيقِ هَوَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فَطُوبَى لِبَابٍ كَبَيْتِ الْعَتِيقِ هَوَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. خوشخبری ہے اس دروازے کے لیے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی مانند ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس دروازے کا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس دروازے پر ہجوم کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی حاجتیں اس دروازے سے وابستہ ہیں. اللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں فرض قرار دیا ہے. سبحان اللہ. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھر اہل بیت کے حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اے الہ العالمین، اولاد فاطمہ کے طفیل، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ، میرا خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ، اگر تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر لے، میں تو ہر حال میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اب اس میں ایک رمز ہے. رمز یہ ہے کہ جو آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہے، اگر اس کی محبت سچی ہے، واقعتاً لپٹا ہوا ہے، تو کبھی خاتمہ بالخیر سے محروم نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جو اوصاف اور محاسن ہیں، ذرا اس پر ذرا کلام کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات سے نوازا. بنیادی طور پر فضائل کو جانچنے کے ویسے تو کئی معیارات ہیں، لیکن ایک معیار جو محققین کے نزدیک ہے وہ ہوتا ہے دین فہمی، دوسرا ہے دین کا ابلاغ، تیسرا ہے دین پر ڈٹ جانا. سبحان اللہ. تینوں خوبیاں آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اتم نظر آئیں گی. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب بچپن میں کہتے ہیں کہ بیٹی کہیں واحدن، ایک، پھر کہتے آپ کہیں اثنین، تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اثنین کیوں نہیں کہتی؟ تو آپ کے اندر وہ محبت الہی کا وہ جذبہ ہے. اللہ. تو آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ اے ابو، جس زبان سے ایک کہہ دیا جائے وہاں دوئی کہاں سے آ جاتی ہے؟ اللہ 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 اللہ. یعنی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تبتل کا عکس اس صاحبزادی میں بھی موجود ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوئی کے لفظ کو نہیں آنے دیتی. یہ تو ہے ان کا فہم. اللہ. پھر ابلاغ آپ کا یہ تھا کہ آپ کا گھر کوفہ کی حدود میں مشہور تھا اور آپ باقاعدہ درس قرآن دیتی تھیں. ٹھیک. اور مدرسہ آپ نے بہت بڑا جو ہے مدرسہ بنایا ہوا تھا. اور درس قرآن کے لیے ایک میں بتاؤں، ایک تو ہوتے درس قرآن کے لیے تعلیم و تعلم، ایک ہوتے درس قرآن کے ساتھ تقوی اور طہارت کو بھی جوڑ دینا. قرآن کی ہدایت خاصہ ہمیشہ تعلیم و تعلم اور تقوی و طہارت کے ساتھ جب جڑی ہوگی اس وقت حاصل ہوگی. اللہ. ابن عربی کا قول یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہے نا، اس کی بنیاد پر جس نے بھی قرآن کو سمجھا وہ قرآن اس کے لیے ہدایت کے باب میں شک نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. اللہ. تو جن کے خمیر میں تقوی اور طہارت کا اتنا بڑا جوبن ہے اور جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، تو وہاں کیا کیفیت ہے؟ پھر اس کے بعد دین پر ڈٹ جانا اور استقامت. اور دین پر جب گرد آ رہی تھی اور حالات خراب کیے جا رہے تھے اور دین کے اندر پیچیدگیاں یا دین کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر سیدنا امام حسین نے بڑی قربانی دے کر حق کے بنائے لا الہ حسین کا ٹائٹل لیا، اس موقع پر ان کی شریکہ اور ان کے ثمرات کو سمیٹنے والی اور اس کو فائنل نتیجے تک پہنچانے والی وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں نا پیر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ تو بیسکلی کربلا کی سپوکس پرسن ہیں بنیادی طور پہ واقعہ کربلا کی. آپ کا پہلے میں چاہتا ہوں ذرا سا زہد و تقویٰ لوگوں کو بتائیے، عبادات کے بارے میں بتائیے کہ کتنی آپ شدید عبادت کیا کرتی تھی. پھر کربلا پہ ہم آئیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی. عبادات اور شرم و حیا کے حوالہ سے اور تربیت کے حوالہ سے ایک واقعہ جس سے تینوں پہلو جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ گھر میں تلاوت قرآن حکیم فرما رہی تھیں تو ذرا سا سر کا دوپٹہ جو ہے وہ سر کا چند بال سر کے جو ہیں وہ دوپٹے سے باہر ہوئے تو بی بی پاک جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا
کہ بیٹی اپنے حجاب کو، اپنے دوپٹہ کو بہتر کرو، اپنی چادر کو بہتر کرو، کہ یہی تو حیا ہی تو ایک زیور ہے اصل میں ایک خاتون کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس سے تلاوت بھی کرنا، اس سے آپ کا زہد و تقویٰ بھی ظاہر ہوتا ہے، تلاوت میں مشغول رہنا، قرآن حکیم کی بار بار کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، چونکہ آغوش نبوت میں اور آغوش ولایت میں جو پرورش پائی ہے تو وہاں اس گھر کا تو تعلق ہی عبادت کے ساتھ، اس گھر کا جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات کی اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے، یہ جماعت حضور علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو دیکھ کر تیار ہوئی ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں گا، سید سلمان ندوی نے خطبات مدراس میں یہ لکھا ہے، اپنے جو کہا ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ لوگ کانوں سے نہیں، لوگ آنکھوں سے تیار ہوتے ہیں۔ بھئی سبحان اللہ، کیا بات! لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے تحت وہ جو مقدس جماعت تیار ہو رہی تھی، وہ ان ہستیوں کی عبادات کو دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ کر آگے تیار صالحین کی، انبیاء کی، معاذ اللہ صحابہ اکرام اور صحابیات کی جماعت جو تھی وہ تیار ہو رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھتی ہیں، اور ہر وقت وہ دیکھتی ہیں کہ سیدہ کائنات کس طرح اپنی عبادات میں شب و روز جو ہے وہ مستغرق رہتی ہیں، اپنے رب کے حضور دن کو روزہ سے، رات کو مصلی عبادت پر، یعنی کس طرح ان کا وقت گزرتا ہے۔ اور جیسے وہ چکی چلانے والی بات ہے کہ وہ چکی چلاتے ہوئے بھی، اقبال نے کہا آسیہ گردان و لب قرآن سرا، یعنی ہاتھ تو چکی چلاتے تھے لیکن لب قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک بات اور بتا دیجئے نا ساتھ ساتھ، وہ بھی جو کربلا کے موقع پہ، ایک موقع پہ جب آپ بیٹھ کے نماز ادا کر رہی تھی، جو آپ نے ذرا بتائیے نا لوگوں کو۔ یعنی جب آپ یہ کیفیت ہو گئی، قافلہ چلا، جب کوفہ کے بازاروں میں پہنچا اور دمشق کے بازاروں میں پہنچا، تو اس وقت آپ بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن عبادت میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی۔ اب یہ عذر نہیں بنایا کہ ہم کس حالت میں ہیں، حالت اسیری ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، سفر کی تکان ہے۔ یہ خانوادہ نبوت ہی کا خاصہ ہے کہ اس حالت میں بھی ان کا اپنے رب سے تعلق بندگی جو ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات، اس وقت بھی جو ان کے لیے کھانا آتا تھا وہ دوسروں کو دے دیا کرتے۔ اللہ۔ اگر ہم جنید بھائی اگر ہم غور کریں نا، تو قرآن حکیم نے 5 آزمائشوں کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 آزمائشیں اگر ساری کی ساری دیکھی جائیں تو یہ واقعہ کربلا میں اور بعد از واقعہ کربلا میں موجود ہے، اور اپنے عروج پر موجود ہے۔ 5 کی 5 آزمائشیں، یعنی ظالم کا خوف، بھوک، ٹھیک ہے، 3 دن کی بھوک پیاس واقعہ کربلا کے وقت، اور پھر اس کے بعد جان، جو نقص جان ہے، اپنے پیاروں کے لاشیں اس طرح بکھرے پڑے ہیں۔ اس حالت میں کون ہے؟ اس حالت میں تو شاہ زور نہیں ٹھہر سکتا، چاہے جائے کہ خواتین عفت مآب بیویاں، اور وہ بھی وہ ہستیاں جو کبھی باہر نہیں نکلیں، بالکل ایسا ہے، پردے سے باہر نہیں نکلیں، اس طرح اپنے پیاروں کو دیکھ کر وہ اس پر ثبات کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا اپنے رب سے تعلق بہت مضبوط ہے، وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ اس کی رضا کو پانے کا ایک ذریعہ ہے جس منزل پر ہم گامزن ہیں۔ قیام، ایک چھوٹا سا شعر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات۔ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ باتیں وہ ہیں، میں جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ کلیجہ پھٹ جائے انسان کا، جو بڑے سے بڑا بہادر ہو نا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، جس طرح کی قربانیاں ہیں، جس طرح کی شہادتیں ہیں ناظرین۔ لیکن ایک عورت ہو کر جو ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی ناظرین، یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ مل کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر اب آپ کو بتائیں گے کہ کربلا میں کیا کچھ کردار تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے ناظرین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں. ابھی پیر صاحب وقفے سے قبل ان کی شرم و حیا کی بات کر رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. کیا عظیم گھرانہ ہے ناظرین، اور کیا عظیم تربیت ہے، اور کیا کمال تربیت ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جب تشریف لے جاتی تھی ناظرین، تو پتہ ہے آپ کو کس طرح لے جاتی تھی؟ رات کی تاریکی میں. اور کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ؟ ہوتا یہ تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے چلتے تھے. آپ کے دائیں جانب امام حسن علیہ السلام ہوتے تھے، آپ کے بائیں جانب امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے. اور جس وقت آپ روضہ اطہر پہ پہنچتے تھے، ذہن میرے رات کی تاریکی میں جس وقت روضہ اطہر پہ پہنچتے تھے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت وہاں پر جا کر چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے. امام حسن نے سوال کیا علیہ السلام نے کہ اے بابا جان یہ چراغ کو آپ کیوں بجھا دیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی نگاہ زینب پر نہیں پڑنی چاہیے. جب تربیت ناظرین یہ ہوگی تو پھر یقین وجود جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہی سامنے آئے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، اب جو ایک جملہ اور اس میں ساتھ ساتھ مطلب کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت کا عالم ایک مجھے اور بھی نظر آتا ہے، اور وہ واقعہ جب آپ کی عقد ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو جو وصیت فرمائی تھی، جو نصیحت فرمائی تھی، ذرا وہ پلیز بتائیے. جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر نامدار تھے. آپ سے شادی ہوئی اور آپ نے اپنے خامند کی دلجوئی اس طرح کی کہ انہوں نے آپ کی شخصیت کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا کہ زینب بہترین گھر والی ہیں. اور گھریلو زندگی آپ کی اتنی عمدہ تھی کہ یحییٰ بن مازنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پڑوس میں رہا لیکن میں نے کبھی آپ کا سراپا نہیں دیکھا. یہ عفت و عصمت کا ان کا مقام تھا. آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ جو روشنی پڑتی ہے وہ اس خطبے سے ہے جو یزید کے دربار میں آپ نے ارشاد فرمایا. جب واقعہ کربلا کی طرف روانگی ہو رہی تھی تو آپ خاموش تھیں، اور حضرت عبداللہ نے محسوس کیا کہ یہ خاموش ہیں کچھ دنوں سے، تو جب بیان کیا تو انہوں نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. آپ کا لقب شریکت الحسین ہے، امام حسین کی اپنے بھائی کی شریکہ. تو کربلا کے مشکل سفر میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، شرکت کی. اصل میں یہ صبر اور رضا دو چیزیں جو انہیں ورثے میں ملی تھیں، ان کا ایک خوبصورت اظہار حضرت زینب کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تیرے اوپر جو تکلیف آ جائے اس پر صبر کیا کر، یہ عظیمت والا کام ہے. تو صبر کی تعریف میں اہل علم کہتے ہیں کہ صبر ہے کیا؟ حبس النفس علی المکارہ، نفس کو تکلیف پر روکے رکھنا، بے چینی کا مظاہرہ نہ کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا، نفس کو روکنا. صبر کا لغوی معنی تو روکنا ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے نفس کو تکلیف پر روکنا اور جز و فضا سے اور شکوہ و شکایت سے پرہیز کرنا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں.
پہلی قسم ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، تو آدمی شکایت نہ کرتا پھرے، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ دوسری قسم جو بیان کی، فرمایا صبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادت پر صبر کرنا۔ عبادت کر رہا ہے آدمی، گرمیوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن نفس کو روکتا ہے پینے سے، کھانے سے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور تیسری قسم جو فرمائی وہ ہے صبر علی المعصیہ، گناہ سے خود کو روکنا۔ اب بدکاری کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس سے خود کو روکنا۔ اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ صبر ہے۔ تو اس کا عملی مظاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ اب میں تو وہ ابھی سوچ رہا تھا، یہ لفظ پھپھی جو ہے، لفظ پھپھی، یہ پھپھی ماں کا بنی تو مجھے نظر آتا ہے کربلا، کہ کربلا میں آپ نے پھپھی ماں بن کے جو ہے کردار ادا کیا ہے۔ بہنوں کی جو عظمتیں ہیں وہاں نظر آتی ہیں کہ بہن کن عظمتوں پر فائز ہے۔ ذرا آئیے واقعہ کربلا کی طرف آئیے، بتائیے لوگوں کو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مصائب و آلام کی داستان ہے وہ یہاں جس جوبن پر ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیادت کے تمام تر کمالات عطا فرمائے گئے تو آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ مجھے بالفعل بھی ملے۔ آپ سید الانبیاء تو تھے، لیکن آپ کہتے تھے کہ وہ انبیاء جو شہادت کے ساتھ آئیں گے میں ان کا بھی سردار ہوں گا۔ اللہ، تو ان کے سردار ہونے کا جو مظاہرہ ہے وہ آپ کے ان واقعات میں کرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سر الشہادتین پر ہمارے صوفیاء اور محققین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف الموضوع میں یہ جملہ لکھا ہے، امام حسن اور امام حسین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بینات اور دلائل موجود تھے جن کا ظہور یہاں سے ہونا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ شہادت اصل میں ان شہزادوں کی نہیں تھی، یہ شہادت بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت تھی۔ اللہ اللہ۔ لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ کو جو محبت تھی کہ یہ جسم بھی اس مرحلے سے گزرے، تو تکلیف تو باقی رکھی اللہ، لیکن جسم کو بچایا اللہ۔ جسم کی نیابت یہ واقعہ کربلا میں اللہ اور امام حسن کی ظاہر سے ہونے والی شہادت میں رکھا۔ مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دل بھر آتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ ہم تو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی ایک اولاد خدا نہ خاصہ مر جائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے، ہمارا کلیجہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پورا خانوادہ آپ کے سامنے کاٹا گیا، کیسے، کیا اللہ نے آپ کو صبر اور استقامت عطا کی؟ وہی جو آپ نے فرمایا کہ صبر و استقامت پہ تو یہ لوگ پہاڑ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کو دکھانا تھا۔ حضور غوث پاک فتوح الغائب میں اس واقعے کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو نظام آزمائش اللہ کی طرف سے یہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا جائے۔ جی تو یہ آپ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ واقعہ کربلا میں اتنے بھیانک اور اتنے صفاقانہ عمل ظاہر ہو رہے ہیں اور شہادت پر شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ پر وہی صبر، وہی استقامت اور رضائے الہی کا وہی غلبہ چل رہا ہے۔ تو پھر جب آپ یزید کے سامنے جا کر اس کو جو قرآن و حدیث پر مبنی اور دین کا وہ فلسفہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتے ہیں تو یہ ظاہری غلبے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، یہ تیری کامیابی نہیں۔ ظاہری غلبے سے کامیابی نہیں ہوتی، شہرت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمارا نام چلے گا، تیرا نام یہاں سے ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک، بالکل۔ یہ جو تجھے ظاہری مہلت ملی ہے
اس ظاہری مہلت کے گھمنڈ میں تو اپنے آپ کو ایک کامیاب سمجھ رہا ہے. تو کامیاب نہیں ہے, کامیاب ہم ہیں. ہم نے جس رضا الہی کی خاطر اور جس دین کے بقا کی خاطر یہ مصائب و مشکلات برداشت کر کے دکھائی ہیں, تاریخ اس کا رزلٹ دیکھے گی. ایسا ہی ہے. جی ہاں, ایسا ہی بالکل ایسا ہوا. پیر صاحب وہ جب یہ ظاہر ہے یہ واقعہ کربلا ہو گیا اور جس وقت پاک بیبیوں کو کوفے کی طرف لے جایا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور جو کلام ہوا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا, میں چاہتا ہوں اس کلام سے آغاز کریں, پھر دربار یزید تک جو آپ نے لہجہ مولا کائنات میں جو نمائندگی کی ہے کربلا کے پورے واقعے کی, ذرا مختصر بتائیے لوگوں کو. حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تمام قربانیاں جو ہیں ان کو ابن زیاد بھی اور یزید بھی وہ دبا جاتے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں. آج کا دور نہیں ہے, کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں ہے, لوگوں کو اس وقت تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شہید ہیں کون. اللہ اللہ اکبر. ان تمام باتوں کو جس ہستی نے واضح کیا ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ, حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا. ہاں, انہوں نے تو پوچھا ہی تھا کون ہے یہ, کون ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کو ڈانٹا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے جب وہ دندان مقدس پر چھڑی مار رہا ہے. تو اب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جب دربار میں اس میں پہنچے ابن زیاد میں, تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا. اللہ, یہ کون ہے؟ علی بن حسین. اس نے کہا علی تو شہید نہیں ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا جو شہید ہوا. یعنی آپ جب آپ کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب اوپر لیٹ گئی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے, اور جو ظلم و ستم ان پہ وہ کرنا چاہتے تھے اس کو اپنی ذات پہ برداشت کیا, اور پھر کھڑے ہو کر وہ خطبہ حق دیا جس سے کوفہ کے گورنر کے محل کے در و دیوار لرز گئے. وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے تھے. وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے تھے. ہر لفظ پہ فق تھا بھرے دربار کا. اللہ اللہ اللہ, سب کچھ ظاہر کر دیا جو وہ چھپانا چاہ رہے تھے. کہ ایک آواز آتی ہے یہ باغی تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, قتل کیا. تو سیدہ زینب نے کہا میرا تو بھائی شہید ہی حالت سجدہ میں ہوا. اللہ, یعنی اس حقیقت کو, اس عظمت کو اجاگر جس ہستی نے کیا ہے وہ حضرت سیدہ زینب, جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی تھی نا کہ جب مشکل ترین دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب کا ساتھ ہو, مشکلات کی گھڑیاں ہوں, جتنی بھی حضور علیہ السلام کی تصدیق نبوت کا مرحلہ ہو, ہر مرحلہ پہ آپ نمایاں شان کے ساتھ کھڑی ہیں. ایسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت, شخصیت اور شان کو ان کی شہادت کے بعد باطل کے سامنے ان کی عظمت کو اجاگر کرنے والی اور کائنات کے سامنے اجاگر کرنے والی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, ان کو اللہ کی تیاری اس مقصد کے لیے, ان کی اسپیشل تیاری اس مقصد کے لیے. یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں, یہ جو خانوادہ نبوت ہے نا, یہ ان میں یہ ہستیاں پہلے دن سے, چونکہ خبر شہادت ولادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئی, اس میں شہادت کی, کربلا کی تیاری درون خانہ جاری تھی. اللہ, اور یہ جو شرط نکاح میں رکھی گئی کہ جب ملنا چاہیے, یہ اسی یہ رمز ہے نا, یہ رمز ہے, یہ رمز کی بات. نگاہیں دیکھ رہی تھی ہونے والا کیا ہے, دیکھ رہی تھی کہ آنے والا وقت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ دور نہ دکھانا, اس دور میں سیدہ زینب میرے کارواں بن کر, اچھا جتنا ابھر کے آپ سامنے آئیں اور رہتی دنیا تک آپ نے خواتین کو ایک پیغام دے دیا کہ کردار ہونا چاہیے تو ایسے ہونا چاہیے. ذرا بتائیے, مختصر وقت ہے, میں چاہتا ہوں آپ دونوں آپ سے ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. ہاں, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بڑی شکستہ خاطر رہیں. آپ کا ایک شعر ہے, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر غم و آلام کے مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹتے تو دن راتوں میں بدل جاتے. اللہ 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 اللہ, دنوں پر ٹوٹتے تو دن راتوں میں بدل جاتے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر
ہمارے دوست کا یہ شعر صادق آتا ہے، غزل کا شعر ہے کہ میں نہیں ٹوٹا اگر کوہ ستم بھی ٹوٹا، میں نہیں ٹوٹا اگر کوہ ستم بھی ٹوٹا، کبھی ماتم نہ کیا سر پہ نہ ڈالی مٹی۔ اللہ اللہ۔ تو آپ نے ایک خطبے میں یزیدیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے عمل کی اور نیکیوں کی اور نمازوں کی تو وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ ایک عورت دن بھر سود کاٹتی ہے اور شام کے وقت خود ہی اپنا سود ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اللہ، اپنی محنت کو خود ہی برباد کر دیتی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیکیاں کر رہے ہو اور ہم پر غالب آ چکے ہو، تم نے برا کیا ہے اللہ، اور تم نے بہت بری چیز آگے بھیجی ہے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے ہمیں مغلوب کر لیا ہے۔ ظالم جو ہے اس کے ظلم کی آندھی بالآخر تھم جاتی ہے، لیکن اس کے ماتھے پر جو بدنامی کا داغ لگتا ہے وہ تاریخ کے اوراق پر صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ آخری بات ڈاکٹر صاحب، جس مشن جس مقصد کے لیے، پھر وہی بات ہم جیسے گناہ گاروں کا وجدان کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا آپ نے وہ مشن پورا کر دیا، کیا پیغام دیا دنیا کو ایک بہن کی حیثیت سے جو ایک بھائی کے لیے کردار ادا کیا اور دین حق کے لیے جو کردار ادا کیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج ہم جس ابتری اور بد اخلاقی اور دین کے فیض سے محرومی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ضرورت یہ ہے کہ اسی طرح کا عبادت کا جذبہ، اسی طرح کی عصمت و عفت اور اسی طرح کی حق پر ڈٹ جانے کی آج بھی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے 3 کام تو بڑے کر کے دکھائے۔ ایمان کو درجہ احساس تک لے کر آئیں کہ ایمان صرف باطن میں نہ رہے، ظاہر میں بھی محسوس ہو، اور پھر جو آپ کا عبادت و ریاضت کا رہا تو وہ دیکھیں اتنے کٹھن مراحل میں عبادت و ریاضت کی پابندی، اور پھر حضرت امام حسین کے کردار کو محفوظ کرنا اور قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینا کہ ایک عورت کو کس طرح جوان مرد بن کے بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں ابھی جو گفتگو ساری ہوئی ہے دنیا بھر میں ظاہر ہے ہمیں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ میں خواتین سے دستبستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں صاحب، یہ جو متجددین ہیں نا، جو آپ کو کسی اور ٹریک پر لے کے جاتے ہیں، جو لیبرلز ہیں، جو سیکولرز ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں صاحب کہ آئیے نئی دنیا کی بات کریں، نئی آزادیوں کی بات کریں، نئے پرچموں کی بات کریں، نئے نعروں کی بات کریں، یہ نعرے فیبریکیٹڈ ہیں ناظرین۔ یہ فیمنزم کے نام کے اوپر جتنے بھی نعرے اس وقت لگ رہے ہیں یہ فنڈڈ ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کے پیچھے مقصد ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ناظرین۔ اگر چاہتے ہیں فلاح تو ہمیں کیا ضرورت ہے صاحب ادھر ادھر بھاگنے کی؟ آئیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دربار میں چلتے ہیں، علم کی معراج آپ کو نظر آئے گی، عبادت کی معراج آپ کو نظر آئے گی، زہد و تقوی کی معراج آپ کو نظر آئے گی، وفا شاری کی معراج آپ کو نظر آئے گی، قربانی کی معراج آپ کو نظر آئے گی، آپ کو جرت کی، بہادری کی، شجاعت کی، وفاؤں کی مینارے کی صورت میں ناظرین اس کی معراج نظر آئے گی۔ اور آپ کو کیا چاہیے کہ جس کو بھی اگر درے بی بی زینب سلام اللہ علیہا مل گیا اور جس نے بھی درے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تھام لیا، میں دعوے سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، جتنی مائیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، جتنی بہنیں سن رہی ہیں، جتنی بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ کو پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے صاحب، آپ کو دنیا بھی انشاءاللہ یہیں سے ملے گی اور آخرت بھی آپ کو یہیں سے ملے گی۔ آئیے درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک معروف شناخہ محترم جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب نے، جو منقبت پیش کریں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سماعت کی سلامتی کا عمل. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا سمیع 11 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر اپنے کانوں پر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس کی سماعت انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ اگر آج، اور آپ کو یقیناً پڑھنا چاہیے، بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کریں، فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں، اور یوٹیوب پہ ضرور ہمیں جوائن کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، آپ وہاں موجود ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ صاحب. جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب. خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب. خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب. سلامی تیرے مرقد پر فرشتے دینے آتے ہیں. سلامی تیرے مرقد پر فرشتے دینے آتے ہیں. تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب. تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب. نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو. نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو. ملا سب سے نرالا ہے
تجھی کو مرتبہ زینب، ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب۔ شریکۃ الحسین ابن علی ام المصائب بھی، شریکۃ الحسین ابن علی ام المصائب بھی، سخاوت ہی سخاوت بالیقین ہے سر تپا زینب، سخاوت ہی سخاوت بالیقین ہے سر تپا زینب۔ کبھی دربار میں اپنے گدا ساجد کو بلوا لیں، کبھی دربار میں اپنے گدا ساجد کو بلوا لیں، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔